اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم تھوڑا سا ماہ محرم کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے، اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی امپورٹنس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی اہمیت دی ہے اور یہ چاروں مہینے کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب جو حرمت والے مہینے ہیں وہ 4 ہیں۔ اب ان مہینوں میں ہم اپنے آپ کو ہم نے محتاط رکھنا ہے، ظلم و زیادتی سے ہم نے بچنا ہے، اس کے علاوہ معصیت کے کاموں سے ہم نے بچنا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہجرہ یا اسلامی کیلنڈر کا مہینہ جو ہے وہ پہلا ہی کیوں ہے نا، یعنی ہجرہ یعنی ہجرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مہینوں کی جو تعداد تھی وہ 12 ہی تھی نا۔ اب اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ لونر سے چلتا ہے، یعنی چاند کی تاریخوں کے ساتھ چلتا ہے، اور سولر کے ساتھ یا سورج کے ساتھ نہیں چلتا۔ اب جس کے اندر جو ہے وہ جو تعداد ہے دنوں کی، تو وہ تقریباً ہے ویسے تو 365 دن ہوتے ہیں سال میں، لیکن یہ 355 دن ہوتے ہیں اس میں۔ اب اس میں ہر مہینے میں 10 دن جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب جب سے جو کائنات وجود میں آئی ہے تبھی سے جو ہے ان مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ محرم جو ہے وہ سال میں پہلا مہینہ کیوں ہے نا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یعنی 17ویں ہجری میں جب ہجرت کے 17واں سال چل رہا تھا، تو وہاں پہ یہ تھا کہ مسلم مملکت یا سلطنت جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی تھی کہ یعنی اکاؤنٹ کیپنگ کے لیے یا ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ جو مختلف صوبوں سے آ رہے تھے تو اس کو ذرا مشکل ہو گیا تھا مینٹین کرنا۔ تو لوگوں نے امیر المومنین یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ڈسکس کی اور ان سے یہ کہا کہ ریکارڈ کیپنگ کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اسٹارٹنگ منتھ بھی ہونا چاہیے اور اینڈنگ منتھ بھی ہونا چاہیے، یعنی جیسے شروعات ہوتی ہیں ایسے خاتمہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کیا، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، تو اس پہ پھر یہ اتفاق رائے ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، تو وہ ذوالحجہ کے آخری دن تھے، آخری دنوں میں ہجرت کی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ فرسٹ محرم تھا، یعنی یکم محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تھے۔ اب اس میں یہ حکمت تھی کہ اس میں یعنی آخری ایام تھے ذوالحج کے، اور محرم کا جو ہے وہ پہلا دن یعنی پہلا تاریخ بھی تھی۔ تو اس میں پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اسلامی کیلنڈر کی جو ابتدا ہے وہ ہجرت کی جو پہلا مہینہ ہوا تھا ہجرت جس میں ہوئی تھی، تو اس کی ابتدا ہم اس سے کیوں نہ کریں۔ تو پھر یہ ہوا کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات میں جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی شخصیت نہیں ہے یا کسی کا جینا مرنا نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں یعنی جو ایک مقصد تھا وہ نیک مقصد سے شروع ہوئی تھی، جن میں یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا حق کا پیغام لے کر آئے تھے۔ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر جو ہے اس میں پھر محرم کو چن لیا گیا تھا۔ اب اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ پھر محرم ہی ہوا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اتفاق کیا، اور پھر ترتیب کے حوالے سے جو 3 مہینے اور بھی ہیں وہ بھی حرمت والے کنسیڈر ہوتے ہیں، جیسے کہ پہلا جو ہے وہ ذوالحج ہے، یعنی نمبر پہ جب آتے ہیں نا تو ذوالحج ہے، ذوالقعدہ ہے، پھر محرم ہے۔ اب یہ تینوں مہینے جو ہیں وہ پے در پہ آتے ہیں، لیکن ترتیب کے حوالے سے محرم پہلا مہینہ سال کا کنسیڈر ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک گنتی مہینے کی اللہ کے ہاں 12 ہے، یعنی ٹوٹل 12 مہینے ہیں۔ اب اللہ کی کتاب میں یعنی جس دن اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اب اس میں جو ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہی درست دین ہے۔ تو فلا تظلموا، پس نہ تم ظلم کرو ان میں اپنے نفسوں پر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تو واضح کر دی۔ اب ان مہینوں میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچنا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت میں لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ اب سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار یعنی پے در پہ ہیں۔ اب یہ یعنی جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، چوتھا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مضر قبیلے کا ماہ رجب ہے، جو یعنی جمادی اخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ پتہ چلا کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اب ذوالحج اور ذوالقعدہ اور محرم اور رجب۔ اب یہ زمانہ گھوم گھما کر کی جو بات ہوئی ہے، اب اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ دور جہالت میں بھی ان مہینوں کی حرمت کا اہتمام کرتے تھے، یعنی حرمت کو مانا کرتے تھے۔ اور ان کا اصل کام کیا تھا کہ وہ قافلوں وغیرہ کو نا لوٹتے تھے، یعنی لوٹا کرتے تھے۔ اب تینوں مہینے جب وہ پے در پہ آنے لگے تو اب ان مہینوں میں انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم ان میں یعنی 3 مہینوں میں سے 1 مہینے میں ہم گیپ دے دیں گے۔ اب اس گیپ کی وجہ سے یہ ہوا کہ پھر ان کو لوٹ مار میں آسانی ہو گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ محرم کے بعد سفر کے مہینے کی ترتیب کر دی، ان 2 مہینوں کو الگ کر دیا اور یہ محرم کے بعد سفر کو ترتیب سے انہوں نے لے کر آ گئے۔ اب جب وہ مہینے رہ جاتے تو یہ لوٹ مار شروع کر دیتے، کیونکہ جو ایسا تھا کہ 3 مہینے ان کے لیے روکے رہنا جو ہے وہ مشکل کام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال حج کیا، اب اسی سال یہ مہینے ترتیب میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر اب اصلیت پر آ چکا ہے۔ اب جیسے کہ ہم یہ دیکھتے کہ زمین اور آسمان کی جو کریشن ہے کہ جو ٹائم مطلب اس کی کریشن میں یعنی جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت کے ٹائم سے ہی ان مہینوں کی ترتیب مکمل کر لی جا چکی تھی۔ اب ان مہینوں میں یہ ہے کہ معصیت کے کاموں سے بچنا ہے جو عام مہینوں میں بھی حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں جو ہے بدرجہ اولا حرام ہے نا، یعنی ان مہینوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان مہینوں میں گناہ مت کرو کیونکہ شدت ہے، اور نیکی کے کام کرو کیونکہ افضل ہے نیکیوں میں۔ یعنی اب ہمارے لیے یہ کیا ہے کہ نیکیوں میں ہم نے ان مہینوں میں کوشش یہ کرنی ہے کہ اضافہ کرنا ہے، صدقات کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو مزید کرنے کے کام ہیں وہ بھی ہم مزید آگے جان لیں گے۔ اب امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بہت بڑے مفسر ہیں نا، حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے اور غلطی کا کام ہے، اگرچہ ظلم کرنا ہر حال میں عظیم گناہ ہے، مگر اللہ اپنے امر میں سے جسے چاہتا ہے عظیم بنا دیتا ہے۔ اب محرم کا جو مہینہ ہے اس کے حوالے سے حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، جیسے اللہ جس سے چاہتا ہے اس کو فضیلت دے دیتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مساجد ہیں، لیکن جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو دی ہے تو اس کے برابر میں تو اور کوئی فضیلت نہیں ہے نا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب اس حوالے سے حدیث آتی ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، کہ رمضان کے بعد محرم کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اب ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ حرمت والے مہینے میں یہ سب سے افضل مہینہ ہے، یعنی محرم کا مہینہ۔ اب ٹوٹل 4 حرمت والی مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 3 مہینے تو وہ الگ ہیں، اب یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ ان تینوں مہینوں میں سے سب سے زیادہ حرمت والا ہے۔ اب بعض علماء اور اسلاف یہ کہتے ہیں
کہ اللہ کا مہینہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ بہت سارے علماء کے جو اقوال ہیں اس میں جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تابعین میں سے اور ان کا بڑا اونچا مقام ہے، تو اللہ نے سال کا آغاز حرمت والے مہینے سے کیا فرماتے، اور حرمت والے مہینے سے ہی ختم کیا، یعنی حرمت والا مہینہ محرم ہے، محرم سے شروع کیا، اور ذوالحج حرمت والا مہینہ ہے اور آخری مہینہ ہے سال کا، تو اس پہ اختتام بھی کیا۔ اب یہاں پر ہم یہ مزید دیکھتے ہیں کہ اس لیے اللہ کے نزدیک سال میں ماہ محرم سے بڑھ کر کوئی بھی ماہ نہیں ہے۔ اب محرم میں سب سے افضل ہے کہ سلف، یعنی سلف ہمارے جو اسلاف تھے، جو لوگ نیک تھے وہ لوگ چلے گئے، اب ان میں سے وہ فرماتے ہیں کہ جیسے سلف 3 اشروں کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ اب سلف کون کون سے ہیں؟ ان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے، پھر تابعی تھے، پھر جو بعد کے آنے والے لوگ تھے، اور پھر تابعین یعنی جو ان کے بعد کے آنے والے لوگ تھے۔ اب یعنی یہ 3 دہائیوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب 3 دہائیاں کون سی ہیں؟ یعنی مہینے کے 10 یعنی 10 ڈیز جو ہوتے ہیں ان کو وہ اہمیت دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ، پھر ذوالحج کا جو ہے وہ پہلا عشرہ، پھر محرم کا پہلا عشرہ، تو اس کی بڑی اہمیت ہے سلف کے نزدیک نا۔ اب اس عظیم ماہ میں کثرت سے کیا ہے کہ روزے رکھنا جو ہے مستحب ہے، یعنی محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے جیسے کہ وہ افضل الصلاۃ بعد فریضۃ صلاۃ اللیل، یعنی سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اب جس طرح کی نمازوں کے بارے میں آتا ہے، نفل نمازوں میں یعنی تہجد کی نماز جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے اللہ کے نزدیک۔ اب اسی طرح اس مہینے میں کثرت سے ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ یعنی کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے، یعنی محرم کے مہینے کے روزے پسندیدہ ہیں۔ اب جس انسان کو جو مطلب اس کی وسعت ہو، استطاعت ہو، تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھے۔ اگر وہ چاہے تو پورے مہینے کی بھی رکھ سکتا ہے، یا آلدو کہ پورے مہینے کے روزے سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب مزید ہم دیکھتے ہیں متفقن علیہ کی روایت ہے۔ اب اس میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ رمضان کے علاوہ کبھی بھی ایک ماہ کے روزے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھے، یعنی رمضان کے روزوں کے علاوہ کبھی آپ نے اور روزے اس طرح مکمل نہیں رکھے نا، جیسے رمضان کے پورے 30 ڈیز کے روزے ہوتے ہے ہی نہیں۔ اب اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس دن آسمان زمین بنا یا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، یہ ساری روایات جو ہیں من گھڑت ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ان کے پاس فرمان آتے تھے تو ظاہری بات ہے وحی کے ذریعے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا۔ اب یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو حدیث سے جو چیز واضح ہے وہ ہمارے علم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن بنایا، ان کو جو روح ہے جمعے کے دن ان میں پھونکی، اب ان سے جو خطا ہوئی اس کی جو معافی ہوئی وہ بھی جمعے کے دن ہوئی۔ اب انہوں نے دنیا کے اندر قدم رکھا، وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ اب قیامت بھی ہے وہ جمعے کے دن ہی آئے گی۔ اب عاشورہ کے دن روزہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے، یعنی 10 محرم کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ اب مزید جو ہے حدیث کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ صغیرہ گناہ یعنی جو چھوٹے گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ جو بڑے گناہ ہیں، یعنی کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کی معافی جو ہے بغیر توبہ کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اب جیسے یعنی اب صغیرہ گناہ یہ ہوا کہ جیسے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا اور پوری پابندی سے جیسے ہم نے نمازیں پڑھی، تو وہ اس میں ہمارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ گناہ تو ظاہری بات ہے صغیرہ بھی ہیں کبیرہ بھی ہیں، تو اب کوئی شخص ہے اس نے پورا سال مثال کے طور پہ
نہ صغیرہ گناہ کی ہیں نہ کبیرہ گناہ کی ہیں. تو علماء کے نزدیک وہ یہ لکھتے ہیں کہ جنہوں نے اس لیول پہ نیکیاں کی ہیں اور گناہ کا کوئی احتمال نہیں ہے تو پھر اس سے ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے، یعنی عاشورہ کے روزے کی برکت سے. اب مزید ہم یہ دیکھتے ہیں اب جو کبیرہ گناہ ہیں، جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں خدا نخواستہ، تو ان کی تھوڑی سی تخفیف کر دی جائے گی. باقی واللہ عالم. اب مزید حدیث سے جیسے واضح ہوتا ہے کہ صحابیہ کا واقعہ آتا ہے کہ اس میں ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں کہ ہم خود اس روزے کا اہتمام کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. اب ان کے لیے اون کی گڑیا بنا دیتی تھی، مطلب وہ صحابیات جو تھیں بچوں کو بھی جب روزہ رکھواتی تھی نا تو ان کے لیے چھوٹی چھوٹی اون کی گڑیاں بنا دیا کرتی تھی تاکہ وہ بچے ان میں بیزی ہو جائیں اور وہ روزے سے رہیں اور وہ ضد نہ کریں کھانے پینے کے لیے نا. تو اب جب بچہ کھانے کے لیے ضد کرتا یا روتا تو وہ گڑیا کھیلنے کے لیے دے دیتے تاکہ افطار تک وہ کھیل میں مشغول رہے. اب حدیث میں مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ اب 10 محرم کے جو روزے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس دن یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت میں دو روزے رکھ لو، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے نا یہود اور نصارہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ 9 اور 10 یعنی دونوں کو ملا کے روزہ رکھیں. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہود اور نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم آئندہ برس 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ سال کے آنے سے قبل ہی انتقال کر گئے. اب مخالفت کی بات اس لیے ہے کہ یہود اور نصارہ نے اپنی کتاب کی مخالفت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک طرح سے ڈیفرنس کے لیے یعنی 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ یعنی ملا کے رکھنے کا حکم دیا تھا. اب مخالفت اس لیے کی کہ وہ جو یہود تھے یا نصارہ تھے انہوں نے کتاب اللہ کی جو ہے مخالفت کی تھی. یہ اس کے علاوہ اپنی کتاب جو یعنی بائبل تھی یا تورات تھی ان کی بھی مخالفت کی تھی. اپنی کتاب کی احکام کی پیروی نہیں کرتے تھے یہود اور نصارہ. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مخالفت کی. اب یہ 2 روزے جو ہیں نا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اب پچھلے جو جیسے ذوالحج کی 9 تاریخ کا جو روزہ ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی پچھلے جو سال گزر گئے ہمارے تو اس کے گناہوں کا کفارہ، یعنی اتنی زیادہ ایک روزہ ذوالحج کا 9 عرفہ کا اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. اسی طرح محرم کے روزے کی بھی بہت زیادہ روزوں کی فضیلت آتی ہے. اب مزید دیکھتے ہیں کہ اب اس حدیث میں یعنی جو حدیث لے کر آ رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے. اب اس حدیث میں جو سند ہے علماء کے نزدیک وہ ضعیف ہے، لیکن اب تھوڑا سا روایت میں اختلاف ہے. اب کچھ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن محمد شاکر جو ہیں وہ محدث ہیں بہت بڑے، انہوں نے اس کو حسن درجے کا قرار دیا. اب اس میں تھوڑی سی حدیث کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمیں ریلیکسیشن ملتی ہے روزوں کے حوالے سے. یعنی یہ الفاظ مختلف احادیث میں آتے ہیں لیکن اس حدیث کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے. اب فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، یہود کی مخالفت بھی کرو، لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو، ٹھیک ہے. اب 9-10 کا نہ رکھ سکے کوئی مثال کے طور پہ کوئی عذر ہو یا شرعی عذر ہو وہ نہ رکھ سکے تو پھر کیا کرے، وہ 11 اور 12 کا روزہ بھی رکھے. لیکن بہرحال جو حدیث میں آتا ہے وہ 9 اور 10 کا محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے.
تو لیکن اگر جیسے کسی کی روزے چھوٹ گئے ہیں کوئی شرعی عذر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو وہ پھر اس کو چھوٹ ہے کہ وہ 9 اور 10 کے علاوہ 10 اور 11 اور 12 محرم کا روزہ وہ رکھ لے۔ اب کیونکہ اس حدیث کے بارے میں علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ ضعیف ہے، اب دونوں رائے تو ہیں لیکن علماء کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو 9 اور 10 کا نہ رکھ سکے تو پھر وہ 11 اور 12 کا روزہ وہ رکھ لے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ یعنی اب ایک روزہ بھی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اب محرم کا مثال کے طور پہ یہ ہے کہ بعض لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک روزہ ہم سے رہ گیا، چھوٹ گیا کسی وجہ سے، تو اب ہم ایک روزہ کیسے رکھیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اس میں بھی کفایت کر جائے گا، یعنی ایک روزہ کفایت کر جائے گا۔ اب جو روزہ اکیلا نہیں رکھنا وہ کون سا ہے؟ وہ جمعہ اور ہفتے کا روزہ ملا کے رکھنا ہے، خالی جمعہ کا ایک روزہ نہیں رکھنا، اسی طرح خالی ہفتے کا ایک روزہ نہیں رکھنا۔ تو اب اسی طرح مزید ہم یہ جانتے ہیں، جیسے حدیث کے ریفرنس سے بات ہوتی ہے کہ اگر جمعے کا ہم نے روزہ رکھنا ہے تو ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہم نے جمعرات کو ملانا ہے، اور اگر ہفتے کا روزہ رکھنا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے اتوار کا روزہ ملانا ہے، یعنی 2 کر کے روزے رکھنے، اکیلا نہیں رکھنا، کیونکہ اس سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب حدیث کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں، اب ایک روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ ہفتے کے ریفرنس سے یہ فرمایا اگر تمہیں پتے ملے تو کھا لو، لیکن ہفتے کا روزہ نہیں رکھنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے رمضان کے روزے قضا ہوئے ہوں، یعنی فرضی روزے ہوتے ہیں نا رمضان کے، تو وہ قضا ہوئے ہوں، وہ چھوٹ گئے ہوں، تو کیا وہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل وہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ اور جو بہرحال قضا جو روزے ہیں وہ پورا سال ہے، وہ کبھی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن جو یہ نفلی روزے ہیں محرم کے جو روزے ہیں تو اس کے ساتھ باقاعدہ جو ہیں وہ تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہم وہ روزے کیونکہ تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم نے اسی ہی تاریخ پہ رکھنا ہے، ان نفلی روزوں کی قضا نہیں ہے۔ اگر ہمیں وہ دن میسر آ جائیں اور ہمیں وہ روزے ضرور رکھنے چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جو مثال کے طور پہ اگر مسافر ہو، کوئی مشقت ہو، تو عاشورہ کا روزہ وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اب سفر میں اگر بیماری ہے خدا نخواستہ تو وہ اگر کیپیبل ہیں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو وہ فرض روزے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ اب محرم کے روزے کی جو ہے وہ قضا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ پرٹیکولر ڈے سے جڑا ہوا ہے۔ اب مزید جو ہے وہ امام بخاری جو ہے وہ دلیل لے کر آتے ہیں، اور علماء اس حدیث کو جوڑتے ہیں کہ جن سے روزے چھوٹ گئے ہوں کسی عذر کی وجہ سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اقامت اور صحت کی حالت میں عمل کرنے کی طرح اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ مثلا کوئی بوڑھا آدمی ہے اور مزید عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتا، اور اس نے اپنی پوری زندگی نماز جو ہے باجماعت ادا کی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی جو اجر دیں گے۔ اور اسی طرح روزے کوئی نہ رکھ سکے، جو ہمیشہ سے کوئی روزہ رکھنے والا ہو اور محرم کے دنوں میں کوئی وجہ ہو روزہ نہ رکھ سکے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اب حدیث کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے جو فرض روزے تھے پہلے عاشورہ کے روزے کا حکم دیتے تھے، پھر جب رمضان کی فرضیت ہوئی تو جو چاہتا عاشورہ کا روزہ رکھتا اور جو چاہتا نہ رکھتا، یعنی رمضان کے مہینے کے جو روزے تھے اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، پھر فرض روزوں کے بعد جو افضل روزے ہیں وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اب یہ حدیث کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں کہ یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے کو فرض نہیں کیا، لیکن اس میں جو ہے
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں روزے سے ہوں، لہذا تم میں سے جو روزہ رکھنا چاہے رکھے، جو کھانا چاہے وہ کھائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب لوگ اس کے ریفرنس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ محرم کے جو شروع کے 10 روزے ہیں نا، تو وہ بھی رکھے جا سکتے ہیں، اگر کوئی چاہے تو شروع کے 10 روزے رکھ لے۔ اب اسی طرح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحج کی جو ابتدائی یعنی فرسٹ ذوالحج سے 9 ذوالحج تک کے روزے بھی رکھے اور اس کی گنتی پوری کی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ جو ہے وہ اللہ کے عظیم دنوں میں سے ہے۔ اب سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 5، وَذَكِّرْ أَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے احسان یاد دلا دو۔ اب اللہ کے احسانات کون کون سے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر کریں؟ اب اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی، یعنی 10 محرم کو یوم عاشورہ جو ہم کہتے ہیں، اس دن فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی۔ اب یہود اور نصارہ جو ہیں اس دن کو عید کا دن مناتے ہیں، عورتیں زیورات پہنتی ہیں، اور اس نعمت کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہود اور نصارہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 اور 10 کو ملا کر روزہ رکھا، یعنی 9 محرم اور 10 محرم کو، جو کہ سنت بنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوئے۔ اب یہ اس طرح تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے تو اس میں یہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ جب رومن امپائر جو تھی وہ یعنی انہوں نے عیسائیت کو قبول نہیں کیا تھا نا، رومن امپائر نے جب انہوں نے قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے یا ان کو عیسائیت کو ماننے والے جو لوگ تھے ان کو بھوکے شیروں کے سامنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ عیسائیت پر ایمان لے آئے تھے، اور رومن امپائر نے جو ہے شیروں کے سامنے جو ہے ان کو ڈلوا دیا تھا۔ اب اس تکلیف میں ہم شامل ہیں، اس زمانے کے نیک لوگ تھے، زمین جو ہے وہ زمانے کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یعنی کہ مومن مرد مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں۔ اسی طرح 10 تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تو سامنے بہت بڑا سمندر تھا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور فرعون پیچھے آ رہا تھا۔ روانہ ہوئے اور سامنے بہت بڑا سمندر تھا، اور بنی اسرائیل جو تھی وہ ان کی قوم تھی۔ اب ان کے پیچھے جو ہے فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر آیا، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب انہوں نے اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا میں راستہ بن گیا۔ جب دریا میں راستہ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب دریا انہوں نے کراس کر لیا تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کے اس راستے پہ چل پڑا۔ جب وہ چل پڑا تو اللہ کے حکم سے وہ دریا کی لہریں جو ہیں وہ رکون کہ جب بنی اسرائیل نے کہا یقیناً ہم پکڑے گئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، کہ ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب جو ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ اللہ نے حکم دیا اضرب بعصاک البحر، یعنی مار اپنی لاٹھی کو اس پانی میں، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئے۔ فرعون ان کے پیچھے آیا اور اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اب اس دن کی تعظیم اتنی زیادہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اسی دن کعبہ کا غلاف بھی بدلتے تھے۔ عاشورہ ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ اللہ کی عظمت والا دن ہے اور اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دشمنوں کو ہلاک کیا تھا۔ یہ دن ہمیں زمین اور زمانے کے اعتبار سے جوڑتا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔